موجودہ دور میں انسان کا سب سے بڑا دشمن جو ہوتا ہے نا، وہ اس کے خود کے اپنے ہوتے۔ آپ کو یہ بات ماننا ہوگا، یہ بات تو مشہور ہے کہ آپ کا سب سے بڑا دشمن شیطان ہے، کوئی دو رائے نہیں ہے، لیکن وہی شیطانی شکل میں چھپے ہوئے اپنے بھی ہوتے جو آپ کے سامنے بہت اچھے ہوتے، لیکن ان کا مقصد صرف ایک ہی ہوتا ہے، وہ یہ کہ کسی بھی طریقے سے موقع ملتے ہی وہ آپ کو بدنام کرے۔ آپ تاریخ اٹھا کر دیکھ لو، ہر مشہور شخصیت کو، ہر ایک پہنچی ہوئی شخصیت کو اگر کسی نے دھوکہ دیا ہے تو وہ اپنائیے۔ اپنے تعلق سے ایک ایک چیز جان جاتا ہے، اپنے ساتھ رہ کر ایک ایک چیز سے واقف ہوتا ہے، آپ کی حرکتوں سے، آپ کی کمزوری سے بھی واقف ہوتا ہے، اور آپ جو ہے یہ سمجھتے ہو کہ کیونکہ یہ میرا اپنا ہے تو میں اس کے ساتھ اچھے سے رہوں۔ اسلام کیا کہتا ہے؟ حسن سلوک کرو، اچھے سے رہو۔ ہمارے ذہن میں یہ ہوتا ہے، اور ہم اچھائی کرنے میں یہ بھول جاتے کہ ہماری بھی کوئی رسپیکٹ ہوتی ہے، اور اسلام کبھی بھی یہ نہیں کہتا کہ اپنے آپ کی بے عزتی کروانے لگ جاؤ، سمجھے؟ اپنے آپ کا ڈیفینس بھی بہت زیادہ ضروری ہے اسلام کے اندر، بہت ضروری۔ ہم ہمیشہ یہ سوچتے ہیں کہ میرا جو قریبی ہے اس کو کوئی بات بری تو نہیں لگ جائے، سوچتا ہے بندہ، دور والا ہے تو اس کے بارے میں نہیں سوچے گا، ابے لگنے دے برا، میرا کیا جا رہا ہے۔ لیکن جو میرا قریبی ہے، میرے ساتھ اٹھتا بیٹھتا، میرا گھر والا، میری بہن، میرا بھائی، تو میں سوچوں گا کہ یار اس کو کوئی بات بری نہ لگ جائے، میں سوچتا ہوں۔ انسان سوچتا ہے، تو جب انسان یہ سوچتا ہے نا کہ اس کو کوئی بات بری نہ لگ جائے تو وہ کام کرنے لگ جاتا ہے جس سے وہ خوش ہو، میرا بھائی یا میری بہن۔ اور اسی کا اکثر لوگ غلط فائدہ اٹھاتے، لوگ اسے آپ کی کمزوری سمجھ لیتے، جبکہ یہ کمزوری نہیں ہوتی ہے، یہ تو عقل مند ہونے کی علامت ہوتی ہے کہ بسا اوقات کچھ جگہوں پر جھک جانے سے انسان جو ہے چھوٹا نہیں ہوتا، اللہ رب العالمین کے نزدیک اس کا مقام بہت بڑا ہو جاتا ہے۔ یہ تو عقل مندی کی علامت ہے، لیکن لوگ اس کا غلط فائدہ اٹھاتے۔ اور دنیا میں رہتے ہوئے آپ کو اسباب بھی دیکھنا ہے، یہی نہیں کہ اللہ چاہے گا جو ہوگا، اللہ چاہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ جب تک اللہ نہ چاہے تو آپ کا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا، کوئی دو رائے نہیں ہے، لیکن اللہ کہتا ہے کہ دنیا میں رہ رہے ہو نا تو ڈیفینس خود ہی کرنا ہے اپنا، سمجھ رہے ہو؟ آپ کو کوئی آ کر مار رہا ہے، آپ یہ کہہ سکتے ہو کہ جب تک اللہ نہ چاہے تو مجھے مار نہیں سکتا ہے، مار مجھے، کہو گے؟ آپ ڈیفینس کرو گے، کیونکہ اللہ نے کہا ہے دنیا میں رہ رہے ہو نا، تو پھر آپ کو ڈیفینس کرنا ہے۔ آپ کو یہ نہیں دیکھنا ہے کہ لوگ کیا سوچ رہے۔ ایک انسان کا یا ایک عالم کا اگر یہ ویژن بن گیا کہ لوگ کیا کہیں گے نا، تو اس کی دنیا کا تو پتہ نہیں، آخرت میں زیرو ہو گیا وہ، اور لوگ تو اسے کبھی نہیں چھوڑتے۔ میں ہمیشہ کہتا ہوں، ہمیشہ آپ سے کوئی گناہ چھوٹا موٹا بھی ہو گیا نا، آپ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں رو رو کر معافی مانگو گے اللہ سے، اللہ معاف کر دے، ہو گئی غلطی، ہو گئی، معافی مانگ رہے اللہ سے، اللہ معاف کر دے گا۔ لیکن پبلک آپ کو کبھی معاف نہیں کرے گی، اور وہی پبلک جس کے بارے میں آپ بہت زیادہ سوچتے تھے کہ کہیں اس کو میری بات بری نہ لگ جائے۔ اور یہ لوگ ایسے ہوتے ہیں نا، میں کیوں لوگوں کی بات کر رہا ہوں پتہ ہے کہ اکثریت جو لوگ اللہ سے دور ہے نا، وہ اسی وجہ سے دور ہے کہ لوگوں کی سوچنے لگ جاتے۔ میرا ایک آپ تمام ہی لوگوں سے یوں کہہ لو کہ ایک گزارش ہے کہ کبھی بھی لوگوں کی مت سوچو، کبھی مت سوچو، یہ سوچو اللہ اور اس کا رسول مجھ سے راضی ہے نہیں ہے۔ اگر اللہ اور اس کے رسول محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے راضی ہے نا تو لوگ بھی راضی ہو جائیں گے۔ لیکن اگر آپ اپنی زندگی کا ویژن یہ بنا لوگے کہ مجھے لوگوں کو راضی کرنا ہے، تو آپ کبھی بھی اللہ اور اس کے رسول کو راضی نہیں کر سکتے، کیونکہ لوگ آپ سے راضی ہونے والے نہیں ہیں، اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے۔ میں اس کی کئی مثالیں آپ کو دیا ہوں کہ آپ ایک کام کرو گے، مثال کے طور پر آپ دکان سے جوتا خرید کے لے کے آ گئے، لائے، آپ کی والدہ کیا کہے گی؟ اس سے سستا تو میں لے آتی، یہ تو بہت مہنگا لے آیا، کہے گی نہیں؟
اور اگر آپ وہی قیمت میں لاتے نا تب بھی کہتی کہ اس سے سستا میں لے آتی. یہ تو کچھ بھی نہیں ہے. ابھی والدہ سے لپٹ گیا آپ, پھر دوسری خالہ پھوپھو سارے آئیں گے اور کیا کہیں گے, یار تجھے تو لوٹ لیا, اس سے سستا تو میں. آپ سب سے کم والا لائے ہو بھائی, آپ فری میں بھی لائے ہو نا, تب بھی کہیں گے کہ آپ کو لوٹ لیا گیا ہے. پتہ چلا لوگ آپ کو چھوڑیں گے نہیں. بھائی لوگوں کی سوچو ہی مت. اور میں کبھی نہیں سوچتا ہوں. ہمیشہ ایک انسان کے دماغ میں یہ ہونا چاہیے کہ میں یہ سوچوں میرا اللہ مجھ سے راضی ہے یا نہیں ہے. جب اللہ کو راضی کرنے جاؤ گے نا تو آپ کام بھی وہی کرو گے جس سے لوگ ناراض نہ ہو. آپ اپنی طرف سے فل ایفرٹ دے رہے ہو کہ مجھ سے لوگ ناراض نہ ہو, لیکن اگر کوئی میں بات کہتا ہوں صحیح بات ہے اور لوگ ناراض ہو جاتے ہیں تو اللہ کے رسول کی حدیث ہے لا طاعۃ لمخلوق فی معصیۃ اللہ. اللہ کی نافرمانی میں مخلوق کی اطاعت جائز نہیں ہے. اکثر عالم بہکتے کہاں ہیں, لوگوں کی وجہ سے. کسی شاعر نے اس تعلق سے بڑا خوب کہا, میں ہمیشہ کہتا ہوں ہر عالم ایک جیسا نہیں ہوتا. جس طریقے سے ڈاکٹر میں بھی 2 نمبر ہوتے ڈاکٹر میں بھی 2 نمبر. آپریشن کی ضرورت نہیں, آپریشن کر دیتے پیسہ کھانے کے لیے. آپ کو ایسی دوائیاں دیتے کہ آپ کو واپس ڈاکٹر کی معذرت کے ساتھ آپ کو ایسی دوائیاں دیتے کہ آپ گھوم گھوم کے اسی ڈاکٹر کے پاس واپس جاؤ گے. ہوتا ہے ایسا. جس طریقے سے ڈاکٹر میں بھی 2 نمبر ہوتے, ہر ڈاکٹر 2 نمبر نہیں ہوتا ہے, لیکن کچھ تو ہوتے. اسی طریقے سے علماء میں مولویوں میں بھی 2 طریقے کے لوگ ہوتے. کچھ 2 نمبر ہوتے اور کچھ اہل حق ہوتے. اب افسوس کی بات یہ ہے کہ جو 2 نمبر والے ہوتے ہیں نا ان کے چکر میں ساروں کو ایک ہی لاٹھی سے ہانکا جاتا ہے. جو 1-2 نمبر بندہ ہے اس کے چکر میں ساروں کو ایک ہی لاٹھی سے ہانکا جاتا ہے. میں کہتا ہوں ڈاکٹروں کو کیوں نہیں ہانکتے بھائی, وہ پیسے والی ہے, وہ پیشہ جو ہے پیسے والا پیشہ ہے. عالموں کا پیشہ ایسا ہے نا کہ جس میں پیسہ نہیں ہے. مجھے بتاؤ ادھر اتنے لوگ بیٹھے کتنوں کے بیٹے عالم ہیں, پھر بتا سکتے. ڈاکٹر کا تو کیوں نہیں بتائیں گے پتہ ہے, کیونکہ اس کے اندر اتنی کیپیسٹی نہیں تھی کہ پڑھ سکے وہ ڈاکٹر ہی, اس لیے نہیں بتائیں گے ڈاکٹر کا. سمجھ رہے ہو. لیکن دنیاوی لائن میں تو ڈالے نا آپ نے مولوی نہیں بنایا, آپ نے عالم نہیں بنایا. کیوں؟ کیونکہ پتہ ہے اس فیلڈ میں پیسہ نہیں ہے. اور جب آپ نے سب سے ڈھور بچے کو اس فیلڈ میں ڈال دیا تو وہ بچہ بات وہی کرے گا جس سے آپ لوگ خوش ہو جاؤ. وہ وہی بات کرے گا. اس کو پتہ ہے میں جا رہا ہوں فاتحہ دینے کے لیے کہیں پہ, مجھے وہاں پہ نذرانے کے طور پر پیسہ ملنے والے. وہ فاتحہ دینا بند کرے گا. میری 12,000 سیلری ہے مثال کے طور پر, میری 12,000 سیلری ہے. اب میرے کو ادھر ادھر سے نکاح پڑھا لیتا ہوں, تھوڑے پیسے وہاں سے مل جاتے. پھر فاتحہ میں چلے جاتا ہوں, وہاں پہ تھوڑے پیسے مل جاتے. کوئی بڑا آدمی آتا ہے بولتا ہے دعا کر دینا میرے لیے, رو رو کے دعا کر دیتا ہوں, تھوڑے پیسے وہاں سے مل جاتے. ہوتا ہے ایسا بھائی, یہ ہو رہا دنیا میں. یہ سب کہانیاں میں کیوں بتا رہا ہوں پتہ ہے کہ آپ جو ہے 2 نمبروں کی چکر میں ہر عالم کو ایک لاٹھی سے مت ہانکو. ایسے عالم ہے, بالکل ہے, کہ جو چاہتے ہیں کہ میں کسی بھی طریقے سے مسجد کا جو مین ہے نا اس کو خوش کروں, باقی کوئی خوش ہو نہ ہو, اللہ اس کے رسول تھوڑا سائڈ میں ہو جاؤ. اب میرے لیے پہلا ویژن کون ہے؟ لوگ مجھ سے خوش ہو جائیں. اور اس چکر میں ساروں کو ایک ہی اس سے ہانکا جاتا ہے. دیکھو کسی شاعر نے بڑا خوب کہا ہے خرابی دین کی ان 3 سے, ہے خرابی دین کی ان 3 سے, شاہ ظالم, پیر جاہل اور مولوی بے دین سے. سمجھے بات؟ ہے خرابی دین کی ان 3 سے, شاہ ظالم, پیر جاہل اور تیسرا مولوی بے دین سے. بھائی ہر فیلڈ میں یہ چیز. شاہ ظالم کون؟ یہ بادشاہ جو بادشاہ بن کے بیٹھ گیا ظالم ہے, اس کو کچھ نالج نہیں ہے. وہ کیا کرے گا؟ امت کا بیڑا غرق کرے گا. تو اس کے بعد دوسرا کون؟ پیر جاہل. پیروں کے بارے میں تو کیا بولوں میں, میرا پورا خطبہ ہی ختم ہو جائے گا پیروں کے بارے میں چالو کر دیا تو. پیر تو اتنا الو بنا رہے پبلک کو کہ پوچھو ہی مت آپ. پیروں کی دکانیں ہی یہ جاہل عوام کی وجہ سے چل رہی ہے. اگر آپ جیسے لوگ پڑھے لکھے تھوڑا سمجھنے والے بن جاؤ نا تو یہ پیر نا سارے کے سارے آ کے بھیک مانگنے لگ جائیں گے. ان کے پاس کوئی ہے ہی نہیں پیشہ, کوئی تجربہ ہی نہیں ہے, کچھ پڑھا لکھا ہی نہیں ہے. انہوں نے اپنی دکانیں کھولی اور انہیں پتہ ہے کہ عوام جاہل ہے, انہیں کچھ بھی پتہ نہیں ہے, انہیں جو بولوں گا وہ ہوگا. کینسر کا علاج بڑے بڑے ڈاکٹر نہیں کر سکتے, پیروں کے پاس جاتے لوگ کینسر کا علاج کرا لیں جو کوئی نہیں کر سک رہا, اور پیر ہو گیا علاج. بھائی یہ چل رہا ہے, یہ میں کہانی نہیں سنا رہا ہوں آپ کو. ایسے ایسے کر رہے, پھوک مارو, سارے کینسر والے کیا ہو گئے؟ شفا یاب ہو گئے. یہ پیر جاہل, انہوں نے کیا کیا؟ ہماری قوم کا نام بدنام کیا. پھر تیسرے نمبر پہ کون آیا؟ مولوی بے دین. ایسا مولوی جو صرف پبلک کے لیے تقریر کرتا ہے,
جو صرف یہ سوچتا ہے کہ مجھ سے کون خوش ہو؟ لوگ خوش ہو. ایک عالم کا ہمیشہ یہ ویژن ہونا چاہیے کہ مجھ سے خوش کون ہوگا؟ اللہ اور اس کا رسول. یہ ویژن رہے گا نا تو انشاءاللہ تعالی اللہ رب العالمین ایسی ایسی جگہوں سے عزت دے گا کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے ہو. حدیث بتاؤ, صحیح بخاری کی روایت ہے سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ سے. وہ کوفہ کے نا امام تھے, گورنر بھی تھے, اور جو گورنر ہوتا وہی امام بھی ہوتا. وہ امام تھے. اب وہ نماز پڑھایا کرتے تھے تو ان کے خلاف لوگوں نے نا چٹیاں لکھی کہ امام صحیح نہیں ہے. یہ حدیث کہانی نہیں سنا رہا ہوں, صحیح بخاری کی روایت ہے, حدیث نمبر 755 کتاب الاذان. وہ کہتے ہیں کہ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کے خلاف لوگوں نے شکایت لکھی کہ صحیح امام نہیں ہے. اچھا یہ ہے کون شخص پتہ ہے؟ جو اللہ کے رسول کے پیچھے نماز پڑھی ہے. سمجھ رہے ہو بات؟ لوگوں نے انہیں بھی نہیں چھوڑا ہے جنہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لختے جگر صحابی ہے, قریبی, ان صحابی کو بھی لوگوں نے نہیں چھوڑا. ان کے خلاف لوگوں نے کیا کیا؟ مہم چلا دی کہ یہ سعد بن ابی وقاص صحیح امام نہیں ہے. اب حضرت عمر رضی اللہ عنہ اس ٹائم پہ کیا تھے؟ خلیفہ تھے. ان پہ بات پہنچی. اب حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس جب بات پہنچی تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے انہیں امامت سے ہٹا دیا. سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ نے ایک جملہ کہا تھا. اچھا سعد بن ابی وقاص کو ہٹا کر حضرت عمر نے حضرت عمار رضی اللہ عنہ کو رکھ دیا کہ آپ وقتی طور پر ابھی رہ جاؤ. اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ بہت سخت آدمی تھے. وہ ہے نا ایسے ہی نہیں چھوڑتے کسی کو بھی. اب وہ تحقیق میں لگ گئے کہ یہ جو لوگوں نے افواہ پھیلائی ہے امام کے تعلق سے صحیح بھی ہے یا نہیں ہے. اب کیا ہوا؟ انہوں نے کوفہ میں وفد بھیجا, لوگوں کو بھیجا کہ جاؤ مساجد میں پتہ کرو کہ سعد بن ابی وقاص کا ویوہار کیسا تھا, امامت کرانے میں کیسے تھے. سارے گئے اور جا کر پوچھا. پوچھنے کے بعد ہر انسان کہنے لگا بہت اچھے اخلاق ہے, کوئی دو رائے نہیں ہے, بہت اچھی امامت کراتے تھے, پتہ نہیں کیا مسئلہ ہو گیا. ہر نے ہی کہا. ایک شخص تھا جس کا نام کیا تھا پتہ ہے؟ اسامہ بن قتادہ. اس نے اعتراض کیا کوفہ میں آنے کے بعد. وہ کیا اعتراض کرتا ہے کہ مجھے اعتراض ہے. لے کیا اعتراض؟ بولے یہ عدالت کے معاملے میں زیرو ہے. سعد بن ابی وقاص کو کہہ رہا ہے یہ شخص اسامہ بن قتادہ. وہ کہہ رہے ہیں یہ عادل نہیں ہے, یہ جب بھی فیصلہ کرتے نا تو پھر وہ صحیح فیصلہ نہیں کرتے, اور یہ جب صدقے کا معاملہ آتا مال دینے کا تو صحیح طریقے سے مال اللہ کی راہ میں نہیں دے. سارے جھوٹے الزامات تھے. میں بتانا چاہ رہا ہوں وقتی طور پر نا پروپیگنڈا نا لوگوں کے درمیان صحیح بھی ہو جاتا ہے. وہ کون تھے؟ صحابی رسول تھے سعد بن ابی وقاص. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے انہوں نے نماز پڑھی ہے. ان کے خلاف لوگوں نے مہم چلائی اور ان کا پروپیگنڈا صحیح بھی ہو گیا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے وقتی طور پہ انہیں ہٹایا, لیکن اس کے بعد چھان بین بھی کی کہ یہ جو کہے ہے لوگوں نے صحیح بات ہے یا نہیں. تو ان کے خلاف اسامہ بن قتادہ نے یہ بات کہی. تو سعد بن ابی وقاص نے ایک جملہ کہا تھا کہ اے اللہ میں صرف 3 بات کہوں گا. پہلا یہ کہ اگر یہ جھوٹا ہے نا تو اس کی عمر تو بڑھا دے, اس کی عمر بڑھا دے, اور اس کو ساری چیزیں دنیا ہی میں دکھنا چاہیے. اور وہی ہوا. روایت کے اندر ملتا ہے کہ آخری وقت تک کہ اسے موت ہی نہیں آ رہی تھی اسامہ بن قتادہ کو. امام کی بد دعا لیا تھا اس نے. کیا کہا؟ آخری وقت تک کہ موت نہیں آ رہی. یہ جو ہے نا یہ اوپر کے کیا کہتے ہیں آپ؟ آئی بروز. ہندی نہیں آ رہی مجھے وہ کیا بولتے, جو بھی کہتے ہیں آئی بروز. آئی بروز نا ایسے لٹکنے لگ گئے یہاں تک کی عمر پہنچ گئی. اور وہ بڑھاپے میں بھی لڑکیوں کو چھیڑا کرتا تھا. یہ اللہ کی طرف سے ہوا. جب انہوں نے بد دعا دی, ایک امام کی بد دعا انہوں نے لی, تو آخری وقت تک کہ انہوں نے یہ جملہ کہا کہ مجھے سعد کی بد دعا لگ گئی, مجھے موت بھی نہیں آ رہی, میری جو آئی بروز ہے وہ پوری لٹک گئی ہے. اور آخری وقت میں وہ لڑکیوں کو چھیڑا کرتا تھا. دیکھو بسا اوقات ایسا ہوتا ہے لوگ امام کے خلاف ہو جاتے. میں سارے اماموں کے لیے اوور آل بات کر رہا ہوں. اماموں کے خلاف ہو جاتے اور ایک مہم چلانے لگتے. انہیں پتہ نہیں ہوتا ہے کہ اگر یہ امام نے بد دعا دے دی اور وہ اللہ رب العالمین کو لگ گئی, اللہ رب العالمین کے عرش سے جا ٹکرائی, تو آپ کی دنیا بھی برباد ہوگی, آخرت کے ساتھ ساتھ دنیا بھی برباد ہوگی. اور اتنا زیادہ مہم چلائی جاتی ہے نا, آپ سوچ ہی نہیں سکتے ہو. یہ باتیں اسی لیے کہہ رہا ہوں کہ ایک امام کو یہ آپ عالم نہیں بناتے ہو نا, اس کا ریزن یہی ہوتا ہے آپ جانتے ہیں کہ ہر بندہ ٹوکے گا. کیوں نہیں؟ کون مجھے بتاؤ آپ سب. الحمدللہ میرے ساتھ ایسا بالکل نہیں ہے, یہاں کے لوگ بہت اچھے. میں ایک اوور آل بات کر رہا ہوں آپ سے کہ لوگ علماء کو یعنی اپنے بچے کو علماء کی فیلڈ میں کیوں نہیں ڈالتے. پتہ ہے کہ ایک جھاڑو مارنے والا بھی ہے, اس کے گھر پہ نہیں چلے گی نا, وہ آ کے یہاں چلائے گا امام کے سامنے. ہوتا نہیں ہوتا؟ کوئی دو رائے ہے اس میں؟ میں غلط ہوں تو بتا سکتے ہو آپ.
محسن صاحب نے پنکھا صاف نہیں کیا, میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھی ہوئی بات بتا رہا ہوں. محسن صاحب نے پنکھا صاف نہیں کیا, آیا محسن صاحب کو گالی دے رہا ہے, مسجد کا ذمہ دار ہے. کیا کہہ رہا ہے؟ محسن صاحب کو گالی. کون اپنے بچے کو عالم بنائے گا؟ اور ایک وقت ایسا آئے گا, یاد رکھو, کہ یہ ممبریں خالی رہیں گے, اس پہ صرف جاہل چڑھے ہوئے رہیں گے. آپ چاہیں گے کوئی عالم کو پکڑ لاؤں, لیکن آپ کو ملے گا نہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث, اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ مجھے اپنی امت سے یہی چیز کا خطرہ ہے کہ آگے چل کے ممبر سنبھالنے والے جاہل آ جائیں گے. لوگ اس لیول پر پہنچ جائیں گے کہ علماء کی قدر کرنا چھوڑ دیں گے. آج یہی معاملہ ہوا. میں کہتا ہوں کوئی دو رائے نہیں کہ علماء کی بھی دو کیٹیگری, کچھ برے ہوتے, لیکن ان کی چکر میں ہم ساروں کو ایک لکڑی سے ہانکنے لگتے. آپ کا ہمیشہ یہ ویژن ہونا چاہیے کہ میرا امام جو ہے, میرا جو رہبر ہے, وہ جو ہے وہ اللہ رب العالمین سے ڈرنے والا ہو, مجھ سے ڈرنے والا نہ ہو. اگر آپ سے ڈرنے والا وہ بن جائے گا, کبھی بھی حق بات بیان نہیں کرے گا. یہ بات یاد رکھو. اپنے بچوں میں ایک نہ ایک کو عالم بناؤ انشاءاللہ. بولو بول لو یار, بھلے سے اس فیلڈ میں مت ڈالنا, عالم بناؤ. عالم بنا کر اسے نا اپنے پیروں پہ کھڑے رہنے والا عالم بنانا. اسے پتہ ہونا چاہیے میں بولوں گا یہ میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے, صحیح بات بولوں گا تو یہ میرا کیا کر لیں گے. اگر پتہ ہے میں بیک گراؤنڈ سے میرا کیا ہے, زیرو, میرے والدین کمزور ہے. اکثر یہی ہوتا ہے عالمیت میں جو آتے ہیں نا بچے, وہ یو پی بہار کے ہوتے, ان کا بیک گراؤنڈ ایک دم کیا ہوتا ہے, لو ہوتا ہے, زیرو ہوتے. یہ چیزیں میں اس لیے بتا رہا ہوں, آپ اپنے بچوں کو بناؤ بھائی, ایک آدھ کو تو عالم بناؤ, ساتھ میں آپ اسے دنیاوی تعلیم بالکل دو. ایسے مدارس ہے, جامعہ محمدیہ منصورہ مالیگاؤں, جہاں سے میں نے تعلیم حاصل کی ہے, وہاں پر پوری پڑھائی دینی کے ساتھ ساتھ دنیاوی بھی دی جاتی ہے. وہاں پہ 10th آپ کا ہوگا, مولویت پوری ہوگی, ساتھ ہی ساتھ آپ کا SSC بورڈ بھی ہو جائے گا. SSC بورڈ, اور ایسا نہیں کہ 17 نمبر فارم سے, آپ کا ریگولر ہوگا, ریگولر. اس کے بعد وہاں سے آپ کا عالمیت آگے بڑھے گا تو ساتھ ہی ساتھ آپ کا 12th بھی ہوگا. اس کے بعد آپ کو 2 فیلڈ دی جائے گی, کلیت الشریعہ اور کلیت اللغہ, یہ 2 ہے. اس کے بعد ایک اور فیلڈ رہتی ہے, آپ کو جانا ہے تو انجینئرنگ میں جاؤ, آپ کو جانا ہے تو ڈاکٹری میں جاؤ. ہر فیلڈ میں عالم جاتے ہیں. یہ ہم نے سوچ کو ایسے بنا کے رکھا ہے کہ عالم مطلب کیا, صرف ایک مسجد کو پکڑ کے رہے گا اور اسے دنیاوی علم کچھ بھی نہیں ہوتا ہے. آپ اپنے بچوں کو بناؤ عالم, بناؤ عالم, ساتھ میں دنیاوی علم دو. عالم بناؤ, ساتھ میں دنیاوی علم دو, بھلے سے اس فیلڈ میں نہ رکھو, لیکن وہ جمعہ کا خطبہ جب دے گا نا تو لوگوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بولے گا. اسے پتا ہوگا میں ڈروں گا ان سے نہیں, میں ڈروں گا کس سے, اللہ اور اس کے رسول سے. آج بہت زیادہ مہم چلائی جا رہی ہے الحمدللہ. ہمارا جو دعوت کا کام ہے کافی اچھا چل رہا ہے. 1 سال کے اندر, یہ میں آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں کہ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, راوی حدیث حضرت انس رضی اللہ عنہ, صحیح مسلم کی روایت. ایک مرتبہ حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرے کے باہر ایک لیڈیز کے ساتھ کھڑے تھے. ایک لیڈیز کے ساتھ کھڑے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. وہ لیڈیز کے ساتھ کھڑے تھے کہ ایک شخص کا گزر وہاں سے ہوتا ہے. کھڑا کون ہے بتاؤ؟ اللہ کے نبی. کھڑا کون ہے؟ اللہ کے نبی. آپ سوچ نہیں سکتے ہو, سپنے میں بھی نہیں لا سکتے ہو کہ کوئی نبی پہ شک کرے گا. لا سکتے ہو؟ سپنے میں بھی نہیں آئے گا, اور سپنا آ بھی گیا تو انسان کا سپنا تو اڑ جائے گا, یہ کیا آ رہا ہے میرے سپنے میں, اور آپ شیطان کو گالیاں دینے لگ جاؤ گے. وہی معاملہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم باہر کھڑے ہوئے ایک عورت سے بات کر رہے ہیں کہ ایک شخص کا وہاں سے گزر ہوتا ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس شخص کو بلاتے ہیں, صحیح مسلم کی روایت, اس شخص کو بلاتے. وہ شخص آتا ہے, آنے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں یہ جو ہے نا یہ میری وائف ہے. کیا کہتے؟ یہ جو ہے یہ کون ہے؟ میری وائف ہے. وہ کہتا ہے اللہ کے رسول میں کسی اور کے بارے میں تو یہ گمان لگا سکتا تھا, شک کر سکتا تھا, آپ کے بارے میں تو میں کبھی شک نہیں کر سکتا ہوں, سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ شیطان انسان کے ساتھ ایسے جڑا ہوا ہے جیسے انسان کے جسم میں خون دوڑ رہا ہے. تو انسان کو شیطان کسی کے بھی تعلق سے لا سکتا ہے کہ اس کے اوپر شک کر لے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کلیریفیکیشن دی. اور آج کے لوگ جو باطل قوم ہے نا, وہ یہ چیز جانتی ہے کہ ایک عالم کو, خصوصاً اہل حق کو, آپ علمی میدان میں نہیں ہرا سکتے, بالکل نہیں ہرا سکتے, کیونکہ اس کو پتہ ہے میں اینڈ ہو جاؤں گا اللہ اور اس کے رسول پہ, میں اس سے آگے بڑھ ہی نہیں سکتا. آپ میرے پاس کتنی بڑی رائے, یہ تو کوئی اللہ کے رسول کی حدیث ہے, میں کہوں گا ٹھیک ہے میں مانتا ہوں. یہی تو مسئلہ ہے کہ آپ علمی میدان میں کسی بھی عالم کو ہرا نہیں سکتے. اہل حق علماء کو آپ ہرا نہیں سکتے. جس نے آخری حرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو مانا ہوا ہے, کبھی نہیں ہرا سکتے آپ. تو کیا کرتے پتہ ہے لوگ دوسرے راستے ڈھونڈتے کہ کسی بھی طریقے سے اہل حق علماء پہ الزامات لگایا جائے. آپ نے نہیں سنا ایک مشہور عالم مولانا جرجیس صاحب, مولانا جرجیس, ان کے تعلق سے کتنا میڈیا نے بدنام کیا, کتنا.
کتنا بدنام کیا. یہاں تک کہ اس لیول تک آ گئی کہ وہ لڑکی جا جا کے خود سے کہہ رہی ہے کہ میرے ساتھ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ یہ مولانا جو ہے جرجیس انہوں نے میرے ساتھ غلط کام کیا. ہوا تھا اس لیول تک, اس لیول تک بات گئی تھی. اللہ رب العالمین آزماتا بھی ہے. مجھے افسوس بہت ہوا تھا کہ اس ٹائم پر بھی نا عوام دو ٹکڑے میں بڑھ گئی تھی. بے شرمی کی حد ہے, بے شرمی کی حد ہے, حد کہ آپ جو ہے اپنے عالم کے بھی خلاف. میں مانتا ہوں 2 نمبر کے ہوتے, لیکن آپ جو ہے ایک کے چکر میں ساروں کو اسی لکڑی سے ہاک نہیں سکتے. اللہ کے پاس جواب دینا رہے گا. اللہ رب العالمین جب کہے گا کہ تو نے انگلی کس کے اوپر اٹھایا تھا, کیا جواب دو گے؟ ایک ہی چیز کا جواب دینا یاد رکھنا اور آپ کی نیکیاں چلی جائے گی. مجھے بہت افسوس ہوا تھا انہوں نے یہ مصیبت سے نکلے, کیونکہ پتا تھا کہ وہ جو کام کر رہے ہو وہ قبر پرستوں کے خلاف کام کر رہے, اور وہ کبھی بھی علمی میدان میں انہیں ہرا نہیں سکتے تھے. تو کیا کیا دوسرا راستہ. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے کہ انسان کا یعنی خصوصاً امت محمدیہ کے لیے آزمائشوں میں ایک آزمائش خواتین ہے. سمجھے, لیڈیز بہت بڑی آزمائش ہے, کیونکہ پتہ ہے کہ انسان کو کہ میں اس کا نام لوں گا نا تو اچھے اچھے لوگ بھی شک کرنے لگ جائیں گے کسی کے بھی اوپر. بھائی یہ ہوتا ہے, یہ ہوتا ہے. ہمارے سوشل میڈیا ہینڈل پر تقریباً الحمدللہ 60,000 سے زیادہ لوگ ہم سے جڑے ہوئے. کتنے؟ صرف 1 سال کے اندر الحمدللہ 60,000 سے زیادہ لوگ. اب لوگوں کو پتہ ہے کہ الحمدللہ یہ دعوت بڑھ رہی ہے, ہم سے بہت لوگ جڑ رہے ہیں, دعوت کا کام ایک اچھے لیول پہ چل رہا ہے, اور انہیں پتہ ہے کہ کل کو ایسا ہو سکتا ہے کہ ہماری عوام ٹوٹے گی ہی ٹوٹے گی. تو کیا کرتے پتہ ہے, یہ دوسرے پیترے آزمانے لگتے. یہ کیا سوچتے کہ کسی بھی طریقے سے ایسی چیزیں عوام کے اندر ڈال دوں کہ جس سے عوام بد ذہن ہو جائے. یہ کیا ہے؟ موبائل ہے. یہ بہت بڑا فتنہ بھی ہے اور بہت اچھی چیز بھی ہے. بہت بڑا فتنہ بھی ہے اور بہت اچھی چیز بھی ہے. بہت اچھی چیز, مجھے حدیث میں نے بیان کی, مجھے نمبر نہیں یاد آ رہا تھا, میں ڈالوں گا یہ نمبر فوراً آ جائے گا. اچھی چیز, میں سفر میں ہوں, قرآن ساتھ میں لے کے نہیں چل سکتا ہوں, میں نے موبائل میں قرآن نکالا, قرآن پڑھنے لگا. کتنی اچھی چیز. میں اچھی چیزیں تقریر ایک دوسرے کو شیئر کر رہا ہوں, کتنی اچھی چیز. میں دین سیکھ رہا ہوں, کتنی اچھی چیز ہے نا. لیکن یہی چیز کا جب غلط استعمال کیا جائے نا تو لوگوں کے گھروں کو برباد کر سکتی ہے. یہ چیز لوگوں کے گھروں کو برباد, آپ سوچ نہیں سکتے ہو اس کا اتنا غلط یوز ہو رہا ہے. اور مجھے ابھی کل ہی پتا چلا ہے یہ چیز, کل ہی پتا چلا. کل تک کہ مجھے بھی نہیں پتا تھا, سچ بتا رہا ہوں. کل سے پہلے مجھے بھی یہ چیزیں نہیں پتا تھی, کل پتا چلا کہ اس لیول تک چل رہا ہے. آپ کا نام کیا؟ ناوید بھائی. میں نے ناوید بھائی کا نام لکھ دیا, سنو سب غور سے, ناوید بھائی کا نام لکھ دیا, ساتھ میں لکھ دیا شبنم. کیا لکھ دیا؟ شبنم. میں اپنے ہی موبائل سے ناوید کی طرف سے بھی میسیج کر رہا ہوں, شبنم کی طرف سے بھی میسیج کر رہا ہوں. کیا؟ اپنے ہی موبائل سے ناوید کی طرف سے بھی میسیج کر رہا ہوں اور شبنم کی طرف سے بھی میسیج کر رہا ہوں, اور اوپر نمبر لکھ کے بھی کس کا آئے گا؟ ناوید کا. یہ ہو رہا ہے موبائل سے. مطلب میں تو گھر میں سو رہا ہوں, مجھے کچھ خبر ہی نہیں ہے, اور میرے خلاف اتنی زیادہ سازشیں چل بھی گئی. میں نے یہ سب کام کب کر دیا؟ ناوید اٹھ کے پریشان رہ گا یہ میں نے کب کیا کام. یہ ہو رہا ہے اس موبائل سے. سمجھے بات؟ میں نے آپ کی وائف کو آپ کا کسی اور کے ساتھ چکر چلا کے بھیج دیا, گھر برباد. ہوگا نہیں ہوگا گھر برباد؟ کتنا بڑا فتنہ ہے یہ. ہوا نا جب اس کا غلط یوز کرے آپ, بہت بڑا فتنہ ہے. آپ جس کا چاہو, جس انسان کا چاہو اپنے ساتھ نام جوڑ لو, یا پھر جس سے آپ کی دشمنی ہے اس کے ساتھ نام جوڑ لو. اور ہمارے پاس سائٹ اویلیبل ہے. کل ہی پتا چلا, یہ دیکھو کل ہی ہماری ٹیم ہے, ہم نے پہلے اس پہ غور کیا کہ ہو کیسے رہا ہے, کہ یار ہم تو بیٹھے ہوئے یہاں اور ہمارے خلاف ہمارا نام بھی چل رہا ہے اور ہمارے سے باتیں بھی ہو رہی, یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو پاسبل ہی نہیں ہے. تو میں بولا یار یہاں تک تو سمجھ میں آتا ہے کہ چلو کال ریکارڈنگ کا کچھ کر لیے ہوں گے, ہیکنگ وغیرہ انسٹا پہ کر لیے ہوں گے. بھائی میں دیکھ رہا ہوں واٹس ایپ چیٹنگ کا مسئلہ ہے, تو میں تھوڑا شوق میں آ گیا, میں ٹینشن میں, یار اس پہ غور کرنا پڑے گا. پھر ناوید بھائی وغیرہ ہم سب بیٹھے تھے, ہم نے اس پہ غور کیا. جب ہم نے پتا کیا نا تو ایک سائٹ ہے گوگل پہ اویلیبل ہے. سائٹ نہیں بتاؤں گا آپ کو, غلط یوز کر سکتے ہو, میرے پہ آئے گی. تو ایک سائٹ ہے گوگل پہ, اس گوگل پہ کی سائٹ پہ جب آپ جاؤ گے, جانے کے بعد آپ کی جو پروفائل ہے نا وہی پروفائل میں لگا دوں گا اس پہ. آپ کا جو نمبر ہے نا وہی نمبر میں اس پہ لگا دوں گا, اور آپ کی طرف سے کسی کو بھی میسیج کر سکتا ہوں, اور خود ہی شبنم بن کے خود ہی بھی میسیج کروا سکتا ہوں. اس لیول کی 2 نمبر ہی چل رہی ہے. میری آپ تمام ہی لوگوں سے ایک خصوصی اپیل ہے, کیا ہے پتہ ہے؟ کہ میرا نمبر کسی کو مت دو, میرا نمبر کسی کو مت دو. آپ کہہ سکتے ہو امام صاحب ہو, کوئی سوال کرنا ہو سکتا ہے,
اماموں سے سوال کا مسئلہ ہوتا ہے، بالکل کوئی دو رائے نہیں ہے، لیکن جب آپ دین کے ایک کام کرنے لگ جاتے ہیں اور لوگ جب جاننے لگ جاتے ہیں نا، تو جس طریقے سے آپ کے چاہنے والے ہوتے ہیں نا، اس طریقے سے آپ کے ہیٹر بھی پیدا ہوتے ہیں، آپ کو نقصان پہنچانے والے لوگ بھی پیدا ہوتے ہیں، اور وہ چاہتے کہ کسی بھی طریقے سے اس انسان کو بدنام کر دوں میں۔ آپ اس چیز سے بالکل، اور کسی کے بھی پاس میرا نمبر ہے، آپ کسی کو میرا نمبر مت دو، کسی کو مت دو۔ اور ابھی ہم سوچ رہے ہیں کہ سوال جو آپ کا جہاں تک مسئلہ ہے، تو ہم یہاں مسجد میں ایک فون لگا دے جس کا ٹائمنگ ہو، عصر سے مغرب تک آپ اس پہ فون کرو۔ اور یہی سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ کون فون کر رہا ہے کون نہیں کر رہا ہے، انگنون نمبر سے فون آ رہے اور 10 لوگ شکایت کرتے امام صاحب فون نہیں اٹھاتے، ایسا ہوتا ہے نا، امام صاحب فون نہیں اٹھاتے، انگنون نمبر میں نہیں اٹھاتا ہوں اکثر۔ اس کا ریزن یہی ہوتا ہے کہ پتہ ہے آپ کو، میری آواز صرف چلی گئی نا، میری آواز کے ذریعے ایک ایپ چل رہا ہے اے آئی، یہ ساری آپ کو نالج کے لیے بتا رہا ہوں میں، ایک چل رہا ہے ایپ اے آئی، اس اے آئی کے تھرو میں جو بلوانا چاہوں وہ بلوا سکتا ہوں آپ کی آواز سے، سمجھے بات، جو بلوانا چاہوں میں ڈال دوں گا۔ میں اپنے والد صاحب کو ہی ڈال دوں، والد صاحب دیکھو آپ کیا کہہ رہے ہو، مجھے کیا کہہ رہے، میں ساری پراپرٹی تیرے نام کر رہا ہوں، ہو جائے گا بھائی، کوئی دو رائے نہیں۔ اس کو غلط ثابت کرنے کے لیے آپ کو پاپڑ بیلنا پڑیں گے لمبے لمبے، سمجھے، آپ کو ایک اچھی خاصی عمر چلی جائے گی، کورٹ کچہری یہ وہ سائبر یہ وہ ایسا کرتے کرتے آپ کی عمر چلی جائے گی۔ تو اتنا زیادہ غلط چیزیں اس موبائل سے چل رہی ہے، یہ نالج کے طور پر میں آپ کو اس لیے بتایا کہ آپ کہیں بھی سنتے ہو میرے تعلق سے، آپ فوراً اس بندے کو پکڑ کے میرے پاس لاؤ گے، کیا کرو گے، اس بندے کو پکڑ کے میرے پاس لاؤ گے، آپ بولنا کیا ہے، چل تو، بولے امام صاحب دیکھ کیا کر رہے، کسی اور سے باتیں کر رہے، تو بولنا رک تیرا بھی باتیں بتاتا ہوں ابھی، وہ بھی ہو جائے گا۔ تو یہ معاملات آج چل رہے ہیں، اور خصوصی طور پر بہت سے لوگ ہمارے خلاف ہے جو دشمنی کے طور پر یہ چیز بھی کر رہے ہیں۔ تو آپ سے خصوصی اپیل، آپ کو کوئی بات بتائے، پہلی بات تو آپ نمبر کسی کو مت دو، ہم انشاءاللہ نمبر ایک بتا دیں گے انشاءاللہ بہت جلد، جس نمبر سے آپ کانٹیکٹ کر سکتے ہو، تاکہ اس وہ پرسنل بلائی والا نمبر رکھ دیں گے، بلائی والا نمبر ہے نا، تو کوئی مسئلہ انشاءاللہ نہیں رہے گا۔ آپ سے بس دعا دیتے ہیں، دوسری گزارش یہ نہیں ہے کہ آپ میرے لیے دعا کیجیے کہ اللہ رب العالمین جب تک ہمیں زندہ رکھے صحیح دین کی تبلیغ کے لیے زندہ رکھے، ورنہ زندہ رہنے کا کوئی فائدہ نہیں بھائی، کوئی فائدہ نہیں۔ کل مر جاؤ پتہ آپ کو، ابھی مر جاؤ بیٹھے بیٹھے پتہ ہے، کم سے کم اللہ کو یہ تو کہو کہ اللہ تیری راہ میں تھا، کم سے کم اللہ کو یہ تو کہو کہ اللہ میں تیری راہ میں تھا، لوگوں نے الزام لگائے یا صرف یہ کہہ سکتے ہو۔ تو آپ لوگ صرف میرے حق میں دعا کر رہے ہیں، اور بات کہہ رہا ہوں کہ لوگ بہت خوش ہو رہے جب بات جا رہی ہے، یہ ایک افواہ پھیل گئی، کیا پتہ ہے کہ امام صاحب یہ جانے والے ہیں، کیا چلتے ہیں ہوا امام صاحب، میں اس لیے کلیئر کر رہا ہوں نا، انہیں بتا دوں کہ جس طریقے سے انڈیا کے اندر پردھان منتری نریندر مودی صاحب آپ کے اوپر مسلط ہے نا، آپ چاہ کر ان کا کچھ بگاڑ نہیں سکتے، اور انشاءاللہ میں بھی آپ کے اوپر مسلط رہوں گا انشاءاللہ۔ ایک خصوصیت یہ صرف ہے کہ ہم جو ہے نا جو بھی کام کریں گے اللہ اس کے رسول کے لیے، آپ میرے سے کوئی بھی پرابلم ہو آپ بنداس میرے پاس آ سکتے، لیکن آپ کو اللہ اس کے رسول کے لیے، آپ اپنی رائے مجھے مت دو، ورنہ پھر آپ بھی میرے خلاف ہو سکتے ہو۔ اور الحمدللہ یہاں پر بہت محبت کرنے والے لوگ ہیں، جس کی وجہ سے میں نہیں جا پا رہا ہوں الحمدللہ۔ یہاں پر میرے بڑے بڑے بھائی بھی آ چکے جس میں میں نے سوچا نہیں تھا کہ کبھی میرے بڑے، مجھ سے بڑا بھائی کوئی نہیں، پتا آپ کو الحمدللہ۔ اب ایسے مجھ سے بڑے بھائی آ گئے کہ مجھ پر انگلی اٹھانے سے پہلے آپ کو سوچنا پڑے گا انشاءاللہ۔ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو صحیح دین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک خصوصیت ہے اپنے بچوں کو عالم بناؤ گے انشاءاللہ، ساتھ میں دنیا کی تعلیم بھی انشاءاللہ، اسے کمپیوٹر سکھاؤ، اسے دینی علم کے ساتھ ساتھ انجینئر بناؤ، اسے ڈاکٹر بناؤ، سب بناؤ۔ دینی علم تو آج کے ٹائم پر بہت زیادہ ضروری ہے۔ اور رشتے دار پتہ ہے آپ کو، آپ کے خلاف آپ کا بھائی ہو جائے گا آپ کو نہیں پتا چلے گا، بہن ہو جائے گی آپ کو نہیں پتا چلے گا، آپ رشتے دار کے چکر میں مت رہو، آپ ایسی حرکت بس مت کر کے بنانا، ایسی حرکت نہ کرو، بس آپ جو ہے جب اللہ کو راضی کرنے کے پیچھے رہو گے ویسی حرکتیں بالکل نہیں کرو گے۔ اور پیغام دے رہا ہوں آپ کا، لوگ نا بہت عبادت کرتے ہیں، بہت عبادت کرتے ہیں، سجدے کر رہے لمبے لمبے سب کچھ کر رہے ہیں، لیکن نا کسی کو کوئی جھوٹی کمر باندھ دی، کسی کے اوپر جھوٹا الزام لگا ہوا، یہ بات یاد رکھنا، کسی کا دل دکھائے ہوئے نا، آپ کا ویری پوائنٹ ہے، دل دکھائے ہوئے ہو اور سوچ رہے ہو نمازیں پڑھ کے کہ آپ کی نماز قبول ہو رہی ہے نا، تو آپ کی غلط ہے، نماز قبول ہو گئی نہیں، آپ کے منہ میں مار دی جائے گی۔ کسی کا دل مت دکھاؤ، کسی کا مت دکھاؤ، دل دکھاؤ مت کسی کا۔ ہاں یہ بات آپ صحیح بات کہہ رہے ہو، دل دکھ جائے تو کوئی پرابلم نہیں ہے، اللہ کی تو کیا حدیث ہے کہ کسی کا دل حق بات کہنے میں دکھ رہا ہے تو آپ اس کے ذمہ دار نہیں۔ اللہ رب العالمین تمام لوگوں کو صحیح دین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اے اللہ میں سے جو بیمار ہے شفا کاملہ واجب نصیب فرما، اے اللہ میں سے جو بے اولاد ہے انہیں نیک و صالح اولاد نصیب فرما، اے اللہ ہم تمام کے لوگوں کو مستقل ہو کر زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ ہم تمام کے لوگوں کو
فرقہ واریت سے بچا. اے اللہ ہم لوگوں کے درمیان محبت و محبت کو تو پیدا کر دے. اے اللہ ہم تمام لوگوں کو ایک ہو کر زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرما. مسلمانوں کی جان مال عزت آپ کی عبادت فرما. سبحان ربک رب العزت عما یصفون.